بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الخامس فی تقسیمات الواجب تقسیم الواجب الی مطلق و مشروط الی آخرہ۔ آج واجب کی تقسیم کو شروع فرما رہے ہیں۔ واجب آپ کو پتہ ہے اسے کہتے ہیں کہ جس کا ترک کرنا جائز نہ ہو، اگر اس کو ترک کریں گے تو مولا اس کا عقاب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آسان سی تعریف تھی۔ واجب کی بہت ساری اقسام ہیں مختلف حوالوں سے۔ مثلا یہ کام واجب تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آیا اس کا وجوب کسی اور چیز پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی تقسیم ہوتی ہے۔ کبھی واجب کی تقسیم ہوتی اس لحاظ سے کہ آیا اس واجب کے لیے کوئی وقت بھی معین ہے یا کوئی وقت معین نہیں ہے، تو جو فرما رہا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ آگے مزید تقسیمیں آئیں گی۔ کبھی واجب کی اس لحاظ سے تقسیم آتی ہے کہ آیا اس واجب کے وجوب میں اس کے اپنے اندر کوئی مصلحت پائی جاتی ہے کہ مولا نے اس کو ہمارے اوپر واجب کیا، یا مصلحت تو کسی اور میں تھی، کسی اور کام کے لیے اس کو بھی واجب کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ آج ہم مختصر سے پڑھتے ہیں دو قسموں کو۔ وہ ہے پہلی کہ آیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کام واجب ہو لیکن اس کا وجوب کسی اور چیز کے وجود سے مشروط ہو؟ فرماتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے واجب مطلق اور ایک ہوتا ہے واجب مشروط۔ واجب مطلق یہ ہوتا ہے اس واجب کا وجوب کسی اور چیز کے ہونے پر موقوف نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہوگی تو اس پر وجوب آئے گا، اگر فلاں شے نہ ہوگی تو اس کا وجوب نہ، اس کا وجوب ہے چاہے فلاں شے ہو تو چاہے نہ ہو۔ شاباش، یہ اس کو کہتے ہیں واجب مطلق۔ دوسرا اس کے مقابل میں ہوتا ہے واجب مشروط کہ نہ اس پر حکم وجوبی آئے گا ہی اس وقت جب وہ دوسری شے موجود ہوگی، اگر وہ نہ ہوگی تو اس پر حکم وجوب آئی نہیں، اس کو کہتے ہیں واجب مشروط۔ دو باتیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اگلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں، اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے، ضروری نہیں کہ جو چیز کہ جو واجب مطلق ہو وہ ہمیشہ مطلق ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک واجب اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس کی نسبت وہ مطلق ہے، لیکن فلاں شے کو سامنے رکھیں تو اس کی نسبت وہی واجب مشروط۔ ہاں، تو پس اس کا مطلب ہے یہ مطلق ہونا یا مشروط ہونا کسی واجب کا یہ ایک جیسا نہیں ہے، یہ ہے بالنسبہ کہ اس چیز کی طرف نسبت دیکھتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ مثالیں آ جائیں گی، ابھی اس چیز کی طرف نسبت دیں تو وہ بن جائے گا واجب مطلق، اور اس چیز کی طرف نسبت دیں بہت آسان سی بات، میرے کپڑے پاک ہیں یا نجس ہیں، وجوب صلاۃ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاک ہیں پھر بھی نماز واجب، نجس ہیں پھر بھی نماز واجب۔ وجوب صلاۃ کا میرے کپڑوں کی طہارت نجاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہی وجوب صلاۃ مشروط ہے بالنسبت الی البلوغ والعقل۔ اگر بالغ ہوگا تو واجب پر وجوب کا حکم ہوگا، اگر بلوغت نہیں ہوگی تو وجوب کا حکم بھی
وہی نماز ہے، لیکن ایک چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہ مطلق بن جاتی ہے، اور دوسری چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اب ایک لائن میں اس کی پورے صفحے کا خلاصہ یہ ہوگا کہ واجبات کا مطلق ہونا، واجبات کی وجوب کا مطلق ہونا یا ان کا مشروط ہونا، یہ ہوتا ہے بالنسبہ، اس کہتے ہیں امور نسبیہ، کہ ہم اس کو مختلف چیزوں کی طرف جو اس میں داخل، یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جس چیز کی طرف نسبت دینی ہے وہ شاید اس واجب فعل کا حصہ اس سے خارج ہوتی ہے۔ جب اس خارج چیز کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی طرف نسبت دیں تو اس کا وجوب مطلق ہو، لیکن کسی اور کی طرف نسبت دیں تو اسی شے کا وجوب مشروط ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ بس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز واجب مطلق ہو اور ایک واجب مشروط، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ہو، وہ واجب مطلق بھی ہو واجب مشروط۔ کیسے؟ واجب مطلق ہو بالنسبت الی ھذا، ایک اس چیز کی نسبت دیں، اور مشروط ہو بالنسبت الی شیء آخر۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک تقسیم۔ اس کے بعد ایک اور تقسیم ہے اسی واجب کی کہ آیا اس واجب کے وجوب میں وقت کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کو غور سے یاد رکھنا ہے، اور اس میں اشتباہ ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ ہم جو کام بھی کریں گے نا، آخر دن رات میں سے کسی ایک وقت میں ہی کریں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی کام کریں اور اس وقت کوئی وقت بھی، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اور کر رہے ہیں۔ آیا اس واجب کے وجوب میں وقت کا بھی کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ جہاں واجب کے وجوب میں وقت کا عمل دخل ہوگا اسے کہیں گے واجب موقت، اور جہاں وقت کے وجوب میں وقت کا عمل دخل نہ ہوگا اس کو کہیں گے واجب غیر موقت۔ بہت آسان سی مثال، مثلا نماز ظہر کا ہمارے اوپر واجب ہونا، اس کے وجوب میں زوال آفتاب کا عمل دخل ہے۔ زوال وقت ہے نا، کیوں؟ جب تک زوال نہیں ہوا ہمارے اوپر واجب ہی، زوال ہوگا حکم وجوبی، اس کا مطلب اس کے وجوب میں اس وقت کا کوئی دخل ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا مسجد نجس ہوئی پڑی ہے، اب اس کو پاک کرنا ہمارے لیے اوپر واجب ہے، لیکن اس میں وقت کا کوئی عمل دخل ہے نہیں۔ اب اس تقسیم میں اس ایک جملے کو یاد رکھنا ہے، جس واجب کے وجوب میں وقت دخیل ہو اسے کہیں گے واجب موقت، اور جس واجب کے وجوب میں وقت دخیل نہ ہو اسے کہیں گے واجب غیر موقت۔ ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کی اقسام ہیں۔ مثلا واجب غیر موقت، جہاں وجوب میں وقت دخیل نہیں ہوتا، اس کی دو قسمیں، واجب غیر موقت فوری، واجب غیر موقت غیر موقت، وقت کا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن بس جو ہی حکم وجوبی آیا وہ اس وقت مولا چاہتے ابھی اور اسی وقت کرو، ایک لمحہ تاخیر کرنا، گھنٹہ 2 گھنٹہ اصلاً اجازت نہیں۔ مثلا مسجد میں داخل ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ مسجد نجس ہے، آپ یہ فوری میں داخل نہیں ہو جائے گا موقت میں گزارش کر رہا ہوں، ہم جو ہی مسجد میں داخل ہوئے، جو ہی مسجد داخل ہم دیکھا مسجد نجس، اب ہمارے اوپر واجب ہے مسجد کو پاک کرنا واجب ہے، اور ہے بھی واجب فوری۔ ہمارے دھیان نہیں اچھا نماز پڑھ لوں بعد میں کر لوں گا، مگر یہ کہ وقت تنگ ہو تو پھر اور باتیں ہوتی ہیں کہ چلو کل کر لیں گے، صبح کر لیں گے، نہ فوری، لیکن ہے غیر موقت، چونکہ اس وجوب میں وقت کا عمل دخل نہیں۔ ہم نے دیکھا نجس ہے، بس ابھی اور اسی وقت۔
بسا اوقات غیر موقت لیکن فوری بھی. میری مثلاً انشاءاللہ آگے لمبی بڑی کتاب میں بحث میں پڑھیں گے، جہاں بھی ہے میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ابھی میں نے علیحدہ کر لیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ابھی اٹھو اور مستحق کو پہنچا کے ہوں، کل پہنچا دوں، پرسوں پہنچا دوں، اس سے کوئی فرق بھی اس طرح نہیں ہے جیسے ازالہ مسجد فوری تھا. دوسرا ہو گیا واجب موقت. وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے وجوب میں وقت دخیل ہو، وقت کا اس کے ساتھ. مثلا میں نے مثال بڑی آسان سی دی، زوال آفتاب دخیل ہے وجوب صلاۃ ظہر کے لیے، غروب آفتاب دخیل ہے وقت وجوب صلاۃ مغرب کے لیے. اسی طرح طلوع صبح صادق وہ دخیل ہے وجوب صلاۃ صبح کے لیے. اب فرماتے ہیں یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ وقت کا عمل دخل ہے اس واجب کے وجوب میں، تو پھر یہ تین صورتیں بنتی ہیں، یا وقت وجوب اور فعل واجب مساوی ہوں گے، یا فعل کم ہوگا لیکن وقت وجوب کا زیادہ ہوگا، یا اس کا الٹ کہ نہیں جناب کام بڑا ہے اور وقت تھوڑا ہے. ٹھیک، بہت آسان. مثلا مثال دے رہے ہیں، واجب عمل کا عمل اور وقت وجوب بالکل برابر ہوں. وہ کیسے؟ روزہ، سو وقت طلوع صبح صادق سے غروب شری تک، تو جو فرمائی وقت بھی اتنا. اچھا اب روزہ اس میں سے 2 گھنٹے رکھنا ہے یا پورا ٹائم رکھنا ہے؟ پورا ٹائم. تو بس واجب اور وقت وجوب دونوں ہو گئے برابر. اس کو کہتے ہیں واجب موقت، واجب موقت مزیق. اور فرماتے یہ ہوتا ہے کہ نہیں وقت زیادہ ہے لیکن واجب اس سے کم ہے. بڑی ساری ہماری مثالیں، زوال سے لے کر غروب شری تک یہ ہے وقت، لیکن زور اثر پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ. بس وقت وسیع لیکن عمل واجب اس سے کم. اس کہتے ہیں واجب وسع. باقی رہ گئی تیسری بات. تیسری کون سی؟ کام زیادہ ہو، فعل واجب بڑا ہو اور وقت اس کے لیے فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ یہ تکلیف مالا یطاق ہے کہ اللہ پاک یہ فرمائے کہ اس کے لیے وقت ہے آدھا گھنٹہ اور عمل کے لیے چاہیے پورا گھنٹہ. یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی 5. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ زندگی رسول مصفر میں آپ اس کی تھوڑی سی اور تفصیل پڑھیں گے. انہوں نے بڑا خلاصہ لکھا ہے. وہ ایک بحث ہوتی ہے اصول میں. آ رہا یہ کہ آیا قضا تابع ادا ہے یا نہیں، کہ ایک واجب موقت تھا، ہم نے اس واجب موقت کو اس کے اپنے وقت میں انجام نہیں دیا. ہم نے نماز ظہر و عصر کو زوال سے لے کر غروب شری کے درمیان ادا نہیں کیا. اب غروب ہو گیا، نماز ہو گئی قضا. یہاں بحث ہے، آیا ہم جو کہتے ہیں کہ قضا واجب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قضا تابع ادا ہے. کیا جس امر نے آپ پر اداءً اس کو واجب کیا تھا وہی چیز اب قضاءً بھی امر مولا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم نے اگرچہ وقت بھی معین فرما دیا اور ہم نے اس معین وقت میں اس نماز کو بجا، تو یہ کہتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ تب تک موجود رہے گا جب تک اس کو بجا نہیں لائیں گے. تو نتیجہ وہی امر جس نے اداءً واجب کی تھی وہی اس کو قضاءً بھی واجب کر رہا ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جناب، قضا تابع ادا وہاں قضا ہوگی جہاں دلیل خارجی بھی اس قضا کے لیے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک واجب موقت کو اگر اس کے وقت میں انجام نہ دیا تو پھر دیکھیں گے آیا کوئی اور دلیل ہے جو کہتی ہو کہ اس کو وقت کے بعد بطور قضا بجا لاؤ۔ اگر کوئی اور دلیل ہوگی تو بجا لائیں گے، وَإِلَّا نہیں۔ صاحب الموجز دام ظلہ العالی فرماتے ہیں اگر تو ہمارے پاس دلیل آ گئی پہلے گروپ کی کہ جو کہتے قضا تابع ادا ہے، یا دوسرے گروپ کی والی کون سی کہ جناب قضا کے لیے کوئی علیحدہ سے دلیل ہو گئی، پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا امر آتا ہے ہمارے سامنے کہ ہے واجب ہے موقت لیکن وقت میں انجام نہیں پایا اور ہمارے پاس ایسی دلیل بھی ایسی سامنے نہیں آ رہی، تو وہاں کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں پھر قاعدہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہاں ہم کہیں گے اصالت کہ انشاءاللہ یہ فلاں وقت میں واجب تھی، اب جب وقت ہی ختم ہو گیا تو ہم پہلے دلیلوں کے پیچھے جائیں گے، اور پہلا گروپ یا دوسرا گروپ اگر کوئی دلیل نہ ملی تو پھر ہمیں ہوگا شک، اور اس کو کہتے ہیں شک فی تکلیف۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے حجج و امارات میں کیا میرے اوپر اب یہ واجب ہے یا نہیں ہے، ہم کہیں گے اصالت البراء کا تقاضا یہ ہے کہ انشاءاللہ واجب نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے تفصیل بھی اس کی آئے۔ الفصل الخامس فی تقسیمات الواجب، یہ آگے 7 قسمیں ہیں، اسی مختلف ہمیں اس سے مربوط ہیں۔ پہلی تقسیم واجب کی یہ ہے تقسیم الواجب الی مطلق و مشروط۔ اذا کیسا وجوب الواجب الی شیء آخر خارج عنہ، ہم نے جب ایک واجب کے وجوب کو ایک اور چیز کی طرف نسبت دی، قیاس کیا، کیا اس کے وجوب کا اس فلاں شے کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے کہ وہ شے اس واجب میں داخل نہیں تھی، آیا اس کا وجوب اس پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ لَا يَخْرُجْ عَنْ أَحْدِ نَحْوَيْنِ، تو یہاں پر 2 صورتوں میں سے یقیناً کوئی ایک ہوگی۔ نمبر 1 اما یکون وجوب الواجب غیر متوقف علی تحقق ذلک الشیء، یا تو ہم دیکھیں گے کہ اس واجب کا وجوب اس دوسری شے کے تحقق پر اور وجود پر موقوف وہ ہو یا نہ ہو، اس کے وجوب کا اس دوسری شے سے کوئی تعلق شاباش۔ مثلا کا وجوب الحج بالنسبت الی قطع حج واجب ہو گئی، لیکن آیا میرا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو پھر واجب ہوگی، میں نے درخواست جمع کرائی ہے تو پھر واجب ہوگی؟ فرماتے نا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فالحج واجب، جب حج واجب ہو گئی تو اس کا وجوب تیرے اوپر آ گیا، سوا ان کو المسافت اولا، چاہے اب تو حج کرنے جا یا نہ جا، اس کے وجوب سے پر کوئی فرق ہاں۔ وَإِمَّا يَكُونَ وُجُوبُهُ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَحَقُّقِ ذَلِكَ الشَّيء، یا یہ ہے کہ نا اس واجب کا وجوب اس دوسری شے کے وجود پر موقوف ہے، وہ ہوگی تو اس پر حکم وجوبی آئے گا شاباش۔ بِمَانَ أَنَّهُ لَوْلَا حُصُولُهُ، کہ اگر وہ دوسری شے حاصل نہ ہوئی لما تعلق الوجوب بالواجب، تو وجوب بھی پھر اس واجب کے ساتھ پر اس کا متعلق نہیں ہوگا اور یہ حکم نہیں آگا۔ مثال کل استطاعت، اور جب ہم کہتے ہیں بندہ مستطیع ہو، آنے جانے خرچہ بھی ہو، اہل اولاد کا خرچہ بھی ہو، صحت بھی ہو، یہ سارے کہتے ہیں نا، تو استطاعت شرعیہ یہاں پر حج کا وجوب موقوف ہے استطاعت شرعی پر۔ فلولا، اگر استطاعت شرعی نہ ہوئی،
ما تعلق الوجوب بالحج، تو حکم وجوبی پھر حج پر نہیں آئے گا. تو ان دو صورتوں سے وہ خالی نہیں. وَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ، تو جو فرمائی. اب فرماتے ہیں یہاں سے ایک اور بات اشتباہ نہ ہو جائے کہ جو مطلق ہوگا وہ ہمیشہ مطلق ہوگا، جو مشروط ہوگا وہ ہمیشہ مشروط ہوگا. نہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واجب ممکن ہے اس چیز کی طرف نسبت دیں تو اس کی نسبت وہ مطلق ہو، لیکن دوسری چیز کی نسبت دیں تو اس کی نسبت وہ مشروط ہو. یہ بھی امکان پذیر ہے. فرماتے ہیں وَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وجوب الواجب بالنسبت الى شرط واجبا مطلقا، ممکن ہے کہ ایک واجب کا وجوب فلاں شرط کی نسبت تو وجوب مطلق ہے، یہ وجوب اس شرط پر موقوف نہیں ہے، لیکن وہی واجب بالنسبت الى شرط آخر کسی اور شرط کی نسبت وہ ہو واجب مشروط. مثلا وجوب صلاۃ کو لے لیں. بل عامت تو قالی فرماتے صرف نماز کی بات نہ کریں، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، جتنے بھی یہ چیزیں ہیں آپ اس کو ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کیا نسبت دیتے ہیں بلوغ، قدرت اور عقل کی طرف. آیا نماز واجب ہے اور اس کو نسبت دیں کہ آیا اس میں بلوغ، بالغ ہونا یا نابالغ، اس کو تعلق ہے یا قدرت یہ شرط ہے یا نہیں ہے، عقل یہ شرط ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ یہ نسبت دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں فإن الصبی والعاجز والمجنون کہ نابالغ، عاجز اور مجنون غیر مکلفین ہمیشہ، ان پر تو اللہ نے کوئی چیز واجب کی نہیں ہے. وقد رفع، یہ لوگ مرفوع القلم ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں فوجوب الصلاۃ، نماز پر حکم وجوب کا آنا، یہاں وجوب مشروط ہے بالنسبت الی ہذہ الامور، کہ بھئی نماز بالنسبت الی البلوغ واجب مشروط ہے، بالغ ہوگا تو وجوب ہوگا صلاۃ کا وإلا نہیں، عاقل ہوگا تو واجب ہوگی وإلا نہیں، قدرت ہوگی تو وجوب ہوگا وإلا لا. لیکنہ فی الوقت نفسہ ہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نماز جب ادھر نسبت دی تو وہ بن گئی واجب ہے مشروط، لیکن اسی حال میں غیر مشروط بالنسبت طہارت الحسیہ، لیکن اس لحاظ سے کہ میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، میرا وضو ہے یا نہیں، میرا غسل ہے یا نہیں، اس لحاظ سے اس کا وجوب کوئی موقوف. میرے کپڑے نجس ہیں پھر بھی نماز میرے اوپر واجب ہے، میرے کپڑے پاک ہیں تو بھی میں نے وضو کیا ہوا ہے نماز پھر بھی واجب ہے، وضو نہیں کیا ہوا تو بھی نماز واجب ہے. بس فالصلاۃ واجبۃ سواء کان مکلف مطہرا وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطلاق اور اشتراط من الامور نسبیہ، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں واجب مطلق ہے یا فلاں واجب مشروط، جو بالنسبت یہ کیا ہیں امور نسبیہ، کہ قد یکون الوجوب بالنسبت الی شیء، کہ ہم اسی شے کے واجب کے وجوب کو اگر فلاں شے کی طرح نسبت دیتے ہیں تو اس کی نسبت وہ واجب مطلق بن جاتا ہے چونکہ اس پر موقوف، لیکن وہی واجب اگر کسی اور چیز کے حوالے دیتے ہیں تو وہی واجب مشروط. یہ ساری مثالیں بہت آسان سے گزری. اس کے بعد آ گئی دوسری تقسیم. آگا اس لفظ کو یاد رکھنا انشاءاللہ پھر نہیں بھولے گا. کون سی تقسیم ہے؟ آیا واجب کے وجوب میں وقت کا کوئی عمل دخل ہے یا عمل دخل نہیں؟ اگر واجب کے وجوب میں وقت دخیل نہیں ہے تو وہ بن جائے گا غیر موقت، اور اگر اس میں وقت دخیل ہوگا تو وہ بن جائے گا واجب موقت. ینقسم الواجب الی موقت وغیرہ. پھر موقت کی دو آگے قسمیں الموسع لیکن پہلے غیر موقت کو شروع کر رہے ہیں. واجب غیر موقت کسے کہتے ہیں؟ ما لا یکون للزمان فیہ مدخلیہ، جس کے وجوب میں وقت کا زمانے کا کوئی عمل دخل نہ ہو.
امکان الفعل لا یخلو عن زمان لگی، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ ہم جو کام بھی کریں گے کسی نہ کسی وقت میں ہی، لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا وقت اس میں کوئی اثر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ کئی اکرام العالم، مولا حکم ہے کہ عالم کا احترام کرو، آیا یہ اس میں شامل ہے کہ صبح اگر ہو تو احترام کرنا ہے، دوپہر کو نہیں کرنا ہے، شام کو پھر کرنا ہے، نہ وقت کا کوئی عمل دخل، اس طرح اطعام فقیر ہو گیا۔ ثم ان غیر المؤقت، فرماتے ہیں اس غیر مؤقت کی پھر آپ کتنی تقسیمیں ہیں، کس میں ہیں؟ دو، غیر موقت فوری اور غیر موقت غیر فوری۔ کا ہوتا ہے ما لا يجوز تاخیرہ عن اول ازمنت امکان، اگرچہ اس کے وجوب میں وقت دخیل نہیں ہے لیکن جب وجوب آ گیا تو اس کو امکانی اوقات کے پہلے مرحلے سے بھی آگے اس کو لیٹ کرنا، اول وقت سے مؤخر کرنا، یہ جائز نہیں ہے، نہ ہو کہ جو ہی واجب ہوئی بس اسی وقت اس کو بجا لاؤ۔ ازالت النجاست عن المسجد، رد السلام، امر بال، یہ نہیں ہے کہ ایک شخص میرے اوپر سلام کرے گا تو میرے اوپر جواب ہو جائے گا واجب، پھر میں کہوں گا میں سوچوں گا کہ اس کو جواب دینا ہے یا جواب نہ، وقت دخیل نہیں ہے، لیکن جب واجب ہو گیا جواب دینا تو اب کیا ہے وہ واجب فوری، اب تاخیر کی گنجائش نہیں۔ سب یہ واجب مضیعت اور اس کی پھر تو برابر ہوں گے نا، کیونکہ اس کا بھی فوری کرنا ضروری ہے، اس کا فوری ہونا اور بات ہے لیکن وقت کا دخیل ہونا اور بات ہے، فوراً ہی کرنا، وقت دخیل نہیں ہوگا اس میں، نہ اس میں وقت کا کیا تعلق ہے؟ آپ ابھی مجھے سلام کریں، جواب واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آدھی رات کو کریں واجب ہوگا، کل صبح کریں، دوپہر کو کریں، چونکہ وقت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا اس سے۔ موسع اور موجہ ہے کہ جو اس کا وقت سے تعلق ہے، مثلا آج ہم رمضان کی نیت سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ مستحب نیت سے رکھ سکتے ہیں، رمضان کی نیت سے نہیں رکھ سکتے نا، کیوں؟ اس وجوب میں وقت دخیل ہے، اول رمضان ہوگی تو اس کی نیت کریں گے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مستحب تو رہ جائے، مستحب کا پھر وقت سارا سال ہے۔ اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں ہم اس وقت زور کی نماز اذان پڑھ سکتے ہیں؟ شاباش، یہ چیز رہتی ہے چونکہ وہاں وقت دخیل ہے اس کے وجوب میں، جب وقت ہوگا تو یہ چیز تمہارا واجب ہوگی، جب وقت نہیں ہوگا تو پھر واجب نہیں ہوگی۔ شاباش۔ واجب غیر موقت، غیر واجب غیر موقت وہ بھی پھر غیر فوری، غیر فوری ہے کہ ما یجوز تاخیر اول ازمنۃ امکان ہی، ہے واجب، ہے واجب لیکن وقت اس میں اب دخیل نہیں ہے، لیکن اس کو اول وقت سے، یعنی اول وقت میں اب بھی کر سکتا ہوں یہ کام، اب بھی نہ کروں، گھنٹے بعد کروں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا قضاء صلاۃ الفاتحہ، میری ایک نماز رہ گئی تھی کسی دن، واجب تو ہے نا، لیکن اب یہ نہیں کہ وہ زور کو پڑھوں، وہ کسی وقت پڑھ سکتا ہوں، لیکن ابھی پڑھ سکتا ہوں، ابھی فوراً نہیں، جان بوجھ کے بیٹھ رہا ہوں 2 گھنٹے بعد پڑھوں تو بھی کوئی مسئلہ، اس کہتے ہیں غیر فوری۔ یا ادا زکوٰۃ اور خمس ہو گیا، میرا خمس کا حساب تھا میں نے کر لیا، مثلا میرے ذمہ 1000 روپے خمس پڑا ہے، اب یہ نہیں کہ میں ابھی اٹھوں اسی بھی ادا کروں، نہیں، کل شیخ صاحب آئیں گے ان کے حوالے کر دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ واجب موقت یہ وہ ہوتا ہے ما یکون للزمان فیہ مدخلیہ، کہ جس کے وجوب میں زمان وقت کا عمل وقت دخیل ہو اس کے وجوب میں۔ 3 قسمیں، ان یکون زمان المعین لاتیان الواجب مساویاً لزمان الوجوب، ایک میں وجوب ہوگا ایک میں واجب ہوگا۔ اچھا، جو وقت معین کیا گیا ہے اس واجب کو بجانے آنے کے لیے وہ وقت اس زمانہ وجوب کے مساوی ہو، برابر۔ ادھر سے طلوع صبح صادق ہوئی، حکم وجوب صوم شروع ہو گیا اور وہ چلتا رہا، صوم بھی چل رہا ہے اور وجوب وقت کو بھی چل رہا ہے، حتیٰ کہ غروب شریف تک وقت وجوب بھی ہوئی اور فعل واجب کا وقت بھی بالکل برابر برابر، اس کو واجب لکھا ہوا ہے۔ کالصوم هو المسمى بالمزيق،
زمان وجوب مساوی ہو زمانے واجب سے مراد ہوگا نا عمل، تو وجوب یعنی حکم، اس کہتے ہیں واجب مزین۔ بے با ان یکون زمان الوجوب اوسع من زمان الواجب، اب سمجھ آ گئی کہ اوپر لفظ صحیح نہیں لکھا ہوا عبارت میں کہ زمان وجوب اوسع ہو زمان واجب سے، سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں، کہ زمان وجوب اس کا دورانیہ فرق کرو 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہے، جبکہ زمان واجب فعل کا جو ہے وہ آدھے گھنٹے 20 منٹ میں کام ہو جاتا ہے۔ کا صلوات الجومیہ اس کو آتا ہے واجب موسع۔ چلیے، ان یکون زمان الوجوب اضیق من زمان زمان وجوب تنگ ہو، لیکن زمان واجب اللہ نے کہا یہ کام 10 منٹ میں کرو، جبکہ وہ کام 20 منٹ سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فقط فرماتے ہیں تصور ہے، اس لیے کہ اس سے لازم آتی ہے تکلیف مالا یطاق، جو خداوند نے مطالعہ اپنے بندوں کو نہیں دیتا۔ اس کے بعد یہاں مختصر سے انشاءاللہ رسول مظفر میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے، وہاں ایک بحث آتی ہے کہ آیا قضا تابع ادا ہے یا نہیں ہے، اس میں نظریات ہیں، ان مختصر سے لکھا ہے، وہ یہ ہے اذا فات الواجب الموقت فی ظرفہ، ایک واجب تھا، واجب موقت تھا، اس کا وقت بتایا گیا کہ فلاں کام کو فلاں وقت میں بجا لانا ہے، اگر ہم اس واجب عمل کو اس کے وقت میں بجا نہ لائے من دون فرق، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو واجب تھا وہ مضیق تھا یا موسع تھا، ہم اس سے غرض صرف یہ ہے کہ اس کے لیے وقت معین تھا، فقیلا، اور ہم اس وقت میں بجا نہ لائے۔ اب فقیلا بعض لوگوں نے کہا کہ یدل نفس الدلیل الاول علی وجوب الاتیان خارج الوقت، کہ جس دلیل نے اداءً اس کو واجب کیا تھا وہی دلیل کہتی ہے اگر تم وقت میں بجا نہیں لائے تو اسی کو خارج وقت میں بھی بجا لاؤ، اس کے لیے کسی نئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یعبر عنہ، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ان القضاء تابع للاداء، کہ جس اقیم الصلاۃ نے اپنے وقت میں تمہارے اوپر صبح کی نماز واجب کی، اگر تم صبح نہیں پڑھ سکے تو ابھی اقیم الصلاۃ اسی طرح کھڑا ہوا ہے جب تک کہ تم اس کو بجا نہ لاؤ۔ وکیلا بعض لوگوں نے کہا نہیں جناب، بعدم الدلالہ، نہ، حکیموں نے تو کہا تھا کہ فلاں کام کو اپنے وقت میں کرو، اب اگر کوئی وقت میں بجا نہیں لایا فلا یجب القضاء الا بامر، تو پھر قضاء کے لیے ایک علیحدہ سے دلیل اور حکم کی ضرورت ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ دو نظریے ہو گئے۔ یختص محل النزاع، لیکن ہمارا محل بحث صرف وہ مقام ہے اذا لم یکن دلیل علی احد الطرفین، کہ اگر ہمارے پاس کہیں پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، فرق کرو ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ آیا قضا تابع ادا ہے یا تابع ادا، اور کوئی دلیل اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کہیں گے قاعدہ اولیہ کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں فمقتضی القاعدۃ سکوت الامر الموقت بانقضاء، تو قاعدہ اولیہ کہتا ہے کہ اگر مولا نے ایک امر کیا اور اس کے لیے ایک وقت بھی معین کیا، اور اس معین وقت میں اگر وہ مکلف بجا نہ لایا، جب وقت ختم ہو جائے گا تو وہ امر بھی ساقط ہو جائے گا۔ وعدم وجوب الاتیان بھی خارج الوقت، اور وقت کے بعد پھر اس کو بجا لانا اس پر واجب نہ ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مولا نے کہا تھا مثال کے طور پر 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان یہ کام تو انہیں کرنا ہے، 6 بج گئے اور ہم نے کام نہ کیا تو 6 بجے کے بعد اس کو شک ہوگا کہ آیا اب میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، حالانکہ مولا نے تو اس کے لیے وقت معین کیا تھا اور ہم نے تو اس معین وقت میں کام، تو اس کو شک ہوگا کہ آیا میرے اوپر واجب ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے اصول میں جا کر یہ پڑھیں گے
کہ جب شک فی تکلیف ہو، جب انسان کو شک ہو کہ فلاں شے میرے اوپر واجب ہے یا نہیں، تو وہاں قاعدہ اولیہ کیا ہوتا ہے؟ اصالت البراء، انشاءاللہ واجب نہیں ہے، وہی یہاں بھی جاری